الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 16 ہے، باب النہی عن الشغار، کہ نکاح شغار کی ممانعت، یعنی وٹا سٹا اس شادی کی ممانعت۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں، اور ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر شغار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شغار کس کو کہتے ہیں کہ آپ سے نکاح کوئی اپنی بیٹی یا بہن کا اس شرط کے ساتھ کر دیتا ہے کہ تم بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو گے۔ اگر یہ شرط نہ بھی ہو، اور جاہلیت کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس دوران یعنی کہ عورت کا عورت کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا، حق مہر وغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، تو لیکن اب ہمارے ہاں جو ہے معاشرے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، حق مہر رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق مہر رکھنے کے بعد یہ وہ کیفیت نہیں بنتی جو دین اسلام نے حرام قرار دی۔ یہ وہی کیفیت ہے جو دین اسلام نے حرام قرار دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک گھر کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے گھر کے اندر بھی اس ناچاکی کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اگر ایک کو طلاق ہو جائے تو بدلے میں دوسرے کو طلاق دی جاتی ہے، تو یہ خرابی موجود ہے اس کے اندر، اس لیے اس سے احتراز کرنا، اجتناب کرنا بہتر ہے، بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1883، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ اب خود نکاح شغار کی وضاحت کر رہے ہیں، اور شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے تم مجھ سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دو، اس کے عوض میں تم سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دوں گا، اور ان دونوں عورتوں کا حق مہر کچھ بھی نہ ہو، حق مہر کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اب کیا ہے، حق مہر رکھا جاتا ہے، صرف یہی فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شرط بھی نہیں ہوتی، لیکن شرط نہ ہونے کے باوجود یہ خرابی ان رشتوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حدیث نمبر 1884، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1885، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں کوئی شغار نہیں، یعنی کہ یہ غیر اسلامی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا